بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بڑی اہم انفارمیشن دینی ہے۔ پہلے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ اپوزیشن کے ساتھ اصل میں گیم کیا ہوئی ہے، کیونکہ ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ پھر آپ کو بتائیں گے کہ نواز شریف، شہباز شریف یہ سب کس بری طرح سے پھنس چکے ہیں۔ آپ کو ایک آڈیو کلپ بھی سنائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ سپریم کورٹ میں اب ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پھر برطانیہ سے ایک بہت بڑی اور بہت اہم خبر آئی ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے۔ اگر ان کی جان بچ جاتی ہے تو انہیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اور انہوں نے صرف اتنا نہیں کہا کہ جان کو خطرہ ہے، انہوں نے کہا ہے جان لینے کی کوشش کی گئی ہے جو ناکام ہوئی ہے۔ اور آخر میں آپ کو امریکہ کا سارا پلان بھی بتائیں گے جو اب کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ تو ڈیٹیلز میں جاتے ہیں، اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ ناظرین، آج بلاول زرداری کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ عمران خان کس چیز کی خوشیاں منا رہے ہیں، کس چیز کی کلیپنگ کر رہے ہیں، کس چیز کا جشن منا رہے ہیں۔ انہیں تو ہم نے وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹا دیا ہے، جیت تو ہماری ہو چکی ہے، عمران خان کی تو ہار ہوئی ہے، وہ پھر بھی خوشیاں منا رہا ہے۔ اور یہی سوال کئی ویورز بھی کر چکے ہیں، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان کس چیز کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ سب سے پہلے بلاول زرداری کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کی جیت ہو گئی ہے، آپ نے پاکستان کو ٹیکہ لگایا ہے بڑا خطرناک قسم کا۔ ابھی تو ہم امریکہ کے شکنجے سے نکلے تھے، ابھی تو ہم نے غلامی کی زنجیریں توڑی تھیں، ابھی تو امریکہ ہمارا یہ رویہ ایکسیپٹ کر رہا تھا، ابھی تو ہم IMF کے مطالبات مسترد کرنے لگے تھے، ابھی تو ہم نے کرونا جیسی مصیبت کو شکست دے دی تھی، ابھی تو ہم دنیا کے فیصلے کر رہے تھے۔ نہ صرف ہم اپنے فیصلے خود کرنے لگے تھے بلکہ ہم دنیا کے فیصلے کر رہے تھے۔ ابھی تو ہم نے آپ کا کئی دہائیوں کا پاکستان کو دیوالیہ کرنے والا پلان تباہ کیا تھا، اور یہ جو باقی 1.5 سال رہنے تھے اس میں بڑا کچھ ہو جانا تھا۔ تو آپ پاکستان کو ایک بہت بڑا نقصان دینے میں کامیاب تو ہو گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، آپ کو جشن منانے چاہیے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان کس چیز کا جشن منا رہے ہیں۔ عمران خان اس بات کا جشن منا رہے ہیں کہ اب فیصلہ امریکہ نہیں عوام کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اب الیکشن ہوگا، عوام بتائے گی کہ کس کو وزیر اعظم بننا چاہیے، کیونکہ پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ آپ کے پلانز کیا تھے۔ کیا آپ نے آ کر پاکستان کی فلاح کے لیے کام کرنا تھا، پاکستانیوں کے لیے کام کرنا تھا؟ سب سے پہلے تو آپ نے آ کر نیب کو ختم کرنا تھا، اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے تھے، نواز شریف پر لگائی گئی تاحیات نااہلی ختم کروانی تھی۔ کسی نے اپنے باپ کی کرپشن بچانی تھی، کسی نے اپنے بیٹے کی کرپشن بچانی تھی، کسی نے اپنے بھائی کی کرپشن بچانی تھی۔ عمران خان نے ایسا کارڈ کھیلا کہ آپ کے ارمانوں پر پانی پھر گیا۔ مولانا صاحب خواب دیکھ رہے تھے کہ آرمی چیف ان کو سلوٹ کر رہے ہیں، ان کے سامنے کوئی ڈنڈا بردار فورس نہیں، پاکستانی فوج کھڑی ہوئی ہے جو ان کو سیلیوٹس کر رہی ہے۔ کسی نے شیروانی سلوائی ہوئی تھی، کسی کے ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ آپ ٹھیک ہو چکے ہیں، آپ واپس جا سکتے ہیں۔ آپ کے سارے پلانز دھرے کے دھرے رہ گئے، عمران خان اس بات کی خوشی منا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ اس ملک کا فیصلہ اس ملک کی عوام کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ اگر اس ملک کا فیصلہ امریکہ کی مرضی کا ہو جاتا تو ہم ساری زندگی کسی کو منہ نہ دکھا سکتے، ہماری تاریخ کا سیاہ ترین دن ہوتا۔ ہم دنیا کو کیا منہ دکھاتے کہ عمران خان کو کیوں نکالا گیا۔ اس سے پہلے جتنے بھی لوگ نکالے گئے، کرپشن پر نکالے گئے، غداری پر نکالے گئے، عمران خان کو کیوں نکالا گیا؟ کیونکہ عمران خان نے امریکہ سے کہا تھا کہ میں تمہیں اپنے پاکستانیوں کی جانیں نہیں لینے دوں گا، میں تمہیں اڈے نہیں دوں گا، ایبسولوٹلی ناٹ۔ تم ایک اور ڈرون حملہ تو کر کے دکھاؤ۔ اس وجہ سے عمران خان کو نکالا گیا۔ 9/11 سے لے کر اب تک امریکہ نے جو اسلاموفوبیا نامی بیماری پر کھربوں ڈالرز انویسٹ کیے تھے تاکہ مسلمانوں کے لیے دنیا میں جینا حرام ہو جائے، اس بیماری کا عمران خان نے علاج کر دیا، اس لیے اس کو نکالا گیا۔ وہ پورے مسلم ورلڈ کو اکٹھا کر رہا ہے، اس لیے اس کو نکالا گیا۔ اس نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا، کرونا جیسی مصیبت سے، تباہی سے بچا لیا۔ آپ کا جو دہائیوں کا پلان تھا پاکستان کو دیوالیہ کرنے کا، اس سے بچا لیا۔ اس نے پاکستان کو امریکہ کی غلامی سے نکال لیا، اور پاکستان کو IMF سے جو بھی پیسہ ملا وہ یا تو قرضوں کی ادائیگی میں لگایا گیا یا پھر ایسے پروجیکٹس میں لگایا گیا جن سے آنے والے چند سالوں میں پاکستان کو انکم آئے گی، پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا۔ اس لیے نکالا گیا عمران خان کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں پچھلے 1200 سال سے گستاخی ہو رہی ہے، عمران خان نے ان کا مقدمہ لڑا اور وہ جیت گئے، اس لیے نکالا جا رہا ہے عمران خان کو۔ تو اگر وہ نکال دیے جاتے تو ہم دنیا کو منہ کیا دکھاتے کہ ہم کیسی قوم ہیں
کہ ہمارے لیڈر کو ان وجوہات کی بنیاد پر امریکہ نے نکلوا دیا کیونکہ وہ ہماری بات کرتا تھا. وہ پہلی بار پاکستان کی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی لے کر آیا, پاکستان کی نیشنل انٹرسٹ کی بات کرتا تھا. تو اس لیے عمران خان جشن منا رہے ہیں, اور نہ صرف عمران خان بلکہ پوری قوم جشن منا رہی ہے. عمران خان نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں لیا جس سے وہ وزیر اعظم رہیں. وہ یہ بھی کر سکتے تھے, اگر آئین ہی توڑنا ہوتا تو وہ یہ بھی کر سکتے تھے. عمران خان نے یہ نہیں کیا. عمران خان نے آئین کے اندر رہ کر ایسا کارڈ کھیلا کہ اس ملک کا فیصلہ اس ملک کی عوام کرے گی, امریکہ نہیں. اور پھر اگر آپ کو کامیابی ہو ہی گئی ہے, آپ نے عمران خان کو نکال ہی دیا ہے, تو پھر آپ کیوں جشن نہیں منا رہے؟ آپ کیوں سپریم کورٹ جا رہے ہیں؟ اگر سپریم کورٹ میں آپ کیس جیت جاتے ہیں تو آپ کو 1 یا 1.5 سال کے لیے حکومت مل جاتی ہے. اگر آپ عوام میں آتے ہیں تو آپ کو 5 سال کے لیے اقتدار ملے گا. تو آپ عوام میں آئیں. آپ عوام میں آنے سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ آپ تو قوم کو یقین دلا چکے تھے کہ یہ مہنگائی کی وجہ عمران خان ہے. آپ تو بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ عوام عمران خان کو نکالنا چاہتی ہے, آپ کو لانا چاہتی ہے. تو پھر آپ عوام میں آنے سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ کیونکہ عوام اب جاگ چکی ہے. یہ وہ عوام نہیں ہے جسے آپ بڑی آسانی سے بے وقوف بنا لیا کرتے تھے. اس وقت عوام کے سامنے 2 نیریٹیوز ہیں. ایک ہے ایبسولوٹلی ناٹ, اور دوسرا ہے بیگرز کانٹ بی چوزرز. اب یہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ کہ بھکاری چوزرز نہیں بن سکتے, یہ شہباز شریف نے کیوں دے دی؟ کیونکہ شہباز شریف کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ فیصلہ عوام کے ہاتھ میں جانا ہے. اسے لگا ہمیشہ کی طرح امریکہ نے ہی فیصلے کرنے ہیں, تو امریکہ کو خوش کیا جائے, عوام جائے بھاڑ میں. اور جب الیکشن ہوگا تو پھر اس قوم کا کیا ہے, یہ تو بھول جاتی ہے, اسے پھر سے بے وقوف بنا لیں گے. اسے پتہ نہیں تھا کہ ابھی فیصلہ قوم کے ہاتھ میں چلا جانا ہے. اب آپ کو فروغ نسیم کا ایک آڈیو کلپ سناتے ہیں, اس کے بعد آپ کو مزید انفارمیشن دیتے ہیں. یہ کورٹس میں معاملہ جائے گا, لیکن آپ یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ آرکسٹریٹڈ موو تھی پوری. تو جب اگر کورٹ میں یہ لوگ لے کے جائیں گے تو یہ موو کا سارا کچھ کھلے گا. وہ جو ایمبیسڈرز کی 30-40 میٹنگز ہیں, اس کے علاوہ وہ لیٹر ہے, لیٹر کے اوپر بڑا سمارٹلی انہوں نے آپ کی سیکیورٹی کمیٹی کی سٹیمپ لگوا لی, جس میں 4 چیفز ہیں. تو وہ جو تھریٹ ہے وہ بھی جینون ہو گیا, اور تھریٹ جس بیس پہ ہے وہ لیٹر میں ریزن لکھا ہوا ہے کہ پی ایم کو ریموو کرو. تو یہ خود ذلیل ہو جائیں گے اگر زیادہ آگے جائیں گے سپریم کورٹ میں اپوزیشن والے. تو یہ آپ اپنی تسلی رکھیں کہ یہ اب اس سے آگے بہت زیادہ چیزیں نہیں جانے والی, اور ری الیکشن ہی ہونا ہے. کیونکہ انہوں نے بڑا سمارٹلی پلے کیا ہے, پہلے نیشنل سیکیورٹی کا بلا کے اس پہ سٹیمپ لگوائی ہے اس کی اتھینٹسٹی پہ, اور اس کے بعد جو ہے یہ سارا کر دیا. اب یہ اپوزیشن والے وہ ساری کڑیاں, ان کے پاس اور بھی ساری ڈیٹیل ہے کہ کون کون کس کس کو ملتا رہے. تو گورنمنٹ کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے, اس لیے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرے بڑے گھر والے اس کے پیچھے تھے تو ظاہر ہے وہ بھی پھر ایکسپوز ہوں گے. تو اس لیے یہ الیکشن ہی ہوگا. یہ سپریم کورٹ میں زیادہ پھڈا نہیں میں دیکھ رہا. تو ناظرین سنا آپ نے, جو ہی یہ سپریم کورٹ گئے ہم نے آپ سے کیا کہا تھا کہ یہ پھنس گئے ہیں. ان کے ساتھ بہت بڑی گیم ہو رہی ہے, ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ تو استعمال ہوئے ہیں. فوج اتنی بڑی غلطی نہیں کر سکتی کہ ان غداروں کا ساتھ دے, ان غداروں کو دوبارہ سے باری دے کر عوام کو اپنے خلاف کر لے. باقی ڈیٹیلز ہم آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں, لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. دیکھیں, فواد چودھری پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف کی اسرائیلی سفارتکاروں کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور آج شہباز گل نے بھی کہہ دیا ہے. اس کے علاوہ بھی حکومت کے پاس بڑا کچھ ہے, اور سپریم کورٹ کے ہاتھ میں ہے ساری گیم. اس وقت ساری گیم سپریم کورٹ کے ہاتھ میں ہے, اور یہ وقت ہے کہ سپریم کورٹ اس گھسے پیٹے نظام کو بدل دے. دیکھیں, گھسا پیٹا نظام کیا ہے؟ چور کو پکڑو پھر چھوڑو کیونکہ وہ بہت طاقتور ہے, پھر پکڑو پھر چھوڑو. عمران خان کیا کہتا تھا کہ نواز شریف کو نہ جانے دو. اگر آج وہ جیل میں ہوتا تو وہ پاکستان کا سارا پیسہ واپس کر چکا ہوتا. وہ اتنی دیر جیل میں رہ ہی نہیں سکتا. اس کو جانے دیا گیا تو وہاں پر لندن میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف سازشیں ہوئی. تو ثابت ہو گیا کہ گھسا پیٹا نظام, گھسے پیٹے فیصلے غلط تھے. عمران خان صحیح تھا. عمران خان نے جب بھی کوئی بات کی ہر شخص کو وہ غلط لگی. وہ غلط نہیں لگی, لیکن ہر شخص نے سوچا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو ناممکن ہے, یہ تو بہت مشکل ہے. لیکن 10 سال بعد 20 سال بعد آ کر ہر شخص نے, ایون کہ امریکہ نے مانا کہ عمران خان کی بات صحیح تھی. آپ کو فیصلے لینے ہوتے ہیں, بڑے بڑے فیصلے لینے ہوتے ہیں. آج ان پر آرٹیکل 6 لگے گا کہ انہوں نے امریکی سازش میں امریکہ کا ساتھ دیا.
کل کو اگر کوئی پاکستان کے خلاف سازش کا حصہ بنتا ہے، کوئی میر جعفر بنتا ہے، میر صادق بنتا ہے، تو وہ پہلے 10 بار سوچے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اب ناظرین یہ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں، امریکہ بھی جانتا ہے، ساری پاکستان مخالف طاقتیں بڑی اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ اگر فیصلہ عوام نے کیا تو عمران خان اس بار بہت بڑا مینڈیٹ لے کر آئے گا، بڑی اکثریت لے کر آئے گا، اور پھر یہ سارے جتنے بھی چور ہیں، ڈاکو ہیں، ان سب کا اینڈ ہونے والا ہے۔ اگر فیصلے عمران خان کے ہاتھ میں آ جائیں تو ان سب کا اینڈ ہونے والا ہے، اور پھر سارے گھسے پٹے نظام بدلنے والے ہیں، بھلے وہ کوئی بھی نظام ہو، بھلے وہ کوئی بھی ادارہ ہو، سب میں کریکشنز ہونے والی ہیں۔ عمران خان نے ابھی تک جتنے کمپرومائزز کیے وہ اپنے ساتھیوں کی وجہ سے کیے، اپنے اتحادیوں کی وجہ سے کیے۔ اگر اکیلے اس کے ہاتھ میں فیصلے آ گئے اور اگر صدارتی نظام آ گیا، جو کہ انشاءاللہ آئے گا، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ ملک کس طرف جاتا ہے۔ تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر فیصلہ عوام کے ہاتھ میں ہوا تو پھر تو عمران خان کو کوئی روک ہی نہیں سکتا، اور اگر عمران خان کے ساتھ دھاندلی کرنے کی کوشش کی گئی تو عمران خان چھوڑنے والا بھی نہیں ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے کہ کسی طرح سے عمران خان کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ جارج گیلووے، یہ ایک برطانوی سابق پارلیمنٹیرین ہے، یہ مسلمانوں کو بڑا پسند کرتے ہیں، ان کے ایشین کنٹریز کے ساتھ، خاص طور پر مسلم کنٹریز کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشنز رہے، اور یہ عمران خان کے بہت بڑے فین ہیں۔ یہ دعویٰ کرتے ہیں، آپ اپنی اسکرین پر دیکھ لیجئے، کہ عمران خان کو قتل کرنے کا اٹیمپٹ ہو چکا ہے جو کہ ناکام بنا دیا گیا، اور انہوں نے اپیل کی ہے تمام مذہبی لوگوں سے، بھلے وہ مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، تمام مذہبی لوگوں سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ آپ دعا کریں کہ عمران خان کی جان بچ جائے، بس ان کی جان بچ جائے، پھر ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو ناظرین، رمضان کا مہینہ ہے، ہماری آپ سے بھی اپیل ہے کہ دعائیں کریں، کیونکہ عمران خان کے کیلیبر کا لیڈر نہ تو اس ملک میں پیدا ہوا ہے اور نہ پیدا ہونا ہے۔ کرپشن کو بھی چھوڑ دیں، ہمیں اس کیلیبر کے لیڈرز ہی نہیں چاہیے۔ کیا ہمیں بلاول زرداری لیڈ کرے گا؟ کیا نواز شریف لیڈ کرے گا؟ کیا وہ پرچیاں پکڑ پکڑ کر دنیا کے فیصلے کیا کرے گا؟ 3 بار وزیر اعظم رہ چکا ہے، اسے دنیا میں کوئی نہیں جانتا، اگر جانا جاتا ہے تو ایک ہی چیز پر، کرپشن پر۔ ان 3 سالوں میں ہماری عادتیں بدل گئی ہیں، ہمیں عادت پڑ گئی ہے کہ ہمارا وزیر اعظم کہیں جاتا ہے تو اسے گارڈ آف آنر پیش کیا جائے، اس ملک کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں وہ عمران خان سے ملاقات کی خواہش کریں، ہمارا لیڈر دنیا کے فیصلے کرے۔ افغانستان جو دنیا کا سنٹر بنا ہوا تھا، فیصلے کر رہا ہے عمران خان، چین کے فیصلے، روس کے فیصلے، ارمینیا، آذربائیجان کے فیصلے، ترکی اور یونان کے فیصلے، سعودی عرب اور ایران کے فیصلے۔ بھارت کو ان 3 سالوں میں اس نے دنیا میں شرما کے رکھ دیا ہے، دنیا اس کو سنتی ہے، دنیا اسے سننا پسند کرتی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے پاکستان کی، یہ 5 سال بڑے ٹف ہونے تھے، کیونکہ جو تیر اس قوم کو لگے ہوئے تھے وہ تیر نکالے جا رہے تھے، اور جب تیر نکالا جاتا ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے۔ 3 سالوں میں بڑا کچھ بدلا ہے، اور ان باقی 1.5 سالوں میں بھی بڑا کچھ بدل جانا تھا، اور پھر ایسے ایسے کام ہوئے ہیں، اور ایک نہیں بے شمار ایسے کام ہوئے ہیں کہ اگر ہم ہر پروجیکٹ کو اٹھا کر دیکھیں تو وہ ہمیں آنے والے چند سالوں میں 5 سے 6 ارب ڈالرز دے گا، جتنا ہمیں IMF سے قرضہ ملا کرتا ہے۔ پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو رہا ہے، پاکستان امریکہ کے چنگل سے نکل رہا ہے۔ پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن امریکہ کو سمجھ آ رہی تھی۔ اب امریکہ کا پلان کیا تھا کہ ان کو لے آیا جائے، کسی طرح سے بھی ان کو لے آیا جائے، اور پھر IMF ان پر ڈالروں کی بارش برسا دے، اور پاکستانی عوام کو یہ لگے گا، اور واقعی میں لگتا، کہ خوشحالی آ گئی ہے، اور پاکستانی عوام ان کو اگلے 5 سالوں کے لیے بھی الیکٹ کر لیتی۔ عمران خان کو تو IMF پیسہ دیتا تھا تو وہ تو کسی صحیح جگہ پر لگاتا تھا جس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ ان کو تو ہم بتاتے کہ یہاں لگاؤ، کچھ جیب میں ڈالو، یعنی سارا پیسہ ضائع کر دو، اور پھر جب ان کی اگلی حکومت آتی 5 سال کے لیے، پھر ان کو کہا جاتا کہ ادھر آؤ نا ذرا، یہ پیسہ واپس کس نے کرنا ہے؟ اب تو تمہارا بال قرضوں میں ڈوب چکا ہے، تو پہلے تو اس سی پیک کو ختم کرو۔ اور امریکہ جو سی پیک کے مقابلے میں منصوبہ لے کر آیا ہے، جس کی ہم نے پوری ڈیٹیل آپ کو بتائی تھی، جس میں اس نے G7 کنٹریز کو بھی ساتھ ملایا ہے، اس منصوبے کا حصہ بنو، اور پھر امریکی فوجیں آ کر بیٹھ جاتی بلوچستان میں، گوادر میں۔ دوسرا، تمہیں IMF کا قرضہ چاہیے، اور جتنے قرضے تم لے چکے ہو اب اپنے ایٹمی اثاثے گروی رکھواؤ، نہیں تو ہم تمہیں پتھروں کے دور میں پہنچا دیں گے۔ تو اس لیے یہ قوم اور عمران خان خوشیاں منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں۔ آپ نے پاکستان کو نقصان تو دے ہی دیا ہے، لیکن ہم بڑے نقصان سے بچ گئے ہیں۔ اب فیصلہ عوام کرے گی، اور اگر عوام کا ووٹ چوری کیا گیا تو پھر دمادم مست کلندر ہوگا۔
اور عوام سے بھی بڑھ کر اس وقت پاکستان کی تقدیر سپریم کورٹ کے ہاتھ میں ہے۔ اور آخر میں ہم ایک بار پھر آپ سے گزارش کریں گے کہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیڈر کو، عمران خان کو زندگی عطا فرمائے، اس کی جان کی حفاظت فرمائے۔ اگر وہ زندہ رہے گا تو بھلے اس کے ساتھ کوئی بھی نہ ہو، بھلے اس کے ساتھ ناانصافی ہوتی رہے، وہ ان چوروں کو آرام سے ان کے پلانز میں کامیاب ہونے نہیں دے گا۔ اس کی ضرورت صرف پاکستانیوں کو نہیں، پوری امت مسلمہ کو ہے۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔